حرمت المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کی حرمت۔ مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم ہے جس میں درخت کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے۔ مدینہ منورہ کا دوسرا نام طابہ ہے یا طیبہ، جسے خود اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سمى المدینۃ طابہ، رواہ مسلم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہوا ہے؟ نہیں پتا نا؟ مجھے یاد ہے جب میں نے کتاب پڑھانی شروع کی تو کچھ لوگوں کی تنقید یہ آئی کہ یہ باتیں تو ہم کو پتا ہیں، آپ کیوں ہمارا وقت لے رہی ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو پتہ ہوتی ہیں انسان کو سنی سنائی پہ، جب کتاب سامنے ہوتی ہے تو وہ علم الیقین میں بدلتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو واقعی نہیں پتہ ہوتی، تو ان کا پتہ چل جانا خیر کا باعث ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ان جگہوں سے جو ہماری محبت ہے نا، بس وہ بھی سنی سنائی ہے، روایتی ہے، اس کی روٹس گہری نہیں ہے۔ لیکن مومن جس کے دل میں نور آتا ہے نا، ایمان کا، ہدایت کا، اس کو غذا ملتی ہے کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ۔ آپ کو پتہ ہے کہ زیتون کے درخت کی جڑیں کتنی گہری ہوتی ہیں؟ 20 فٹ تک۔ اسی لیے جب دوسرے درخت سوکھ جاتے ہیں تو وہ سوکھتا نہیں ہے، ایک طرح سے سیلف سسٹین جسے کہتے ہیں نا کہ کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا زیتون کا درخت، تو دوسرے درختوں کے برعکس پھر بھی پھل دیتا ہے۔ جب بظاہر بالکل سوکھا ہوا لگتا ہے نا، پھر بھی پھلوں سے بھر جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا پھل چند سال نہیں، سینکڑوں سال تک لگتا ہے۔ فلسطین میں بعض درخت ایسے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ تو کیوں پھل دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جڑیں گہری ہیں۔ تو اگر آپ بھی ایمان میں اپنی جڑیں گہری کرنا چاہتے ہیں نا، تو علم کا شوق پیدا کریں اپنے اندر، اور علم حاصل کرتے جائیں حتیٰ کہ سیلف سسٹین کریں، یعنی پھر اس قابل ہوں کہ خود گہرائی میں اتر سکیں ایک طرح سے۔ بہرحال ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا مکہ مدینہ وغیرہ سے جو تعلق ہے نا محبت کا، وہ کسی گہری بنیاد پر نہیں ہے، علم پر نہیں ہے، وہ کس پر ہے؟ روایت پہ۔ ماں باپ کو دیکھا محبت کرتے، ہم بھی شروع ہو گئے۔ اچھی بات ہے، روایت بھی اچھی چیز ہے، لیکن روایات بعض اوقات بہت دن تک نہیں رہتی۔ اچھا، بہت سے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا، اکثر سٹوڈنٹس میرے یہ کہتے ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جب ہم یہاں سے پلٹیں گے ہم ویسے ہی نہ ہو جائیں، کہتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سوچتے بھی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون سا درخت اکھڑ جاتا ہے جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی؟ جو اپنی غذا خود حاصل کرنے لگتا ہے، جس کے اندر دین کے علم کی گہرائی آ جاتی ہے نا، پختگی آ جاتی ہے، اس کو ایسا نہیں ڈر لگتا۔ کہتے کیوں؟ میں بدل دوں گا زمانے کو، کون ہے جو مجھ کو بدلے؟ میرے پاس حق ہے، میں علم الیقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ تکبر کی بات نہیں ہوتی، اور نہ تکبر کی ٹون میں کبھی کہیں، وہ اندر کا جو عزم اور پختگی اور استقامت ہے اس کی بنیاد پر۔ اور یہ علم یقینی ہونا ضروری ہے، اور یہ علم یقینی جب تک شہد کی مکھی کی طرح رس رس سے پھول نہیں چوسیں گے تو وہ آئے گا نہیں۔ مسلمانوں کے اندر جب تک وہ علم تھا جو علم الیقین کہلاتا ہے، تو ان کی اقدار اور ویلیوز اور اصول اور اخلاق وہ سب جمع ہوا تھا۔ لیکن جب وہ نکل گیا نا اور جہالت عام ہوئی، کیا ایسا لگتا ہے جھاڑو پھر گیا اسلامی روایات پہ۔ اگر آج کے معاشرے میں اپنی ینگر جنریشن کو دیکھیں کہ جن کو نہیں پتا کہ چھینکنے پہ کیا کرنا ہے، جن کو نہیں پتا کہ بڑا کوئی اور ملے تو کیا کہنا ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری روایات ختم ہو کر رہ گئی. ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور تہذیب نام کی شے نہیں ملتی، کسی اور تہذیب نے ڈیرے جمائے ہوئے. اس کے مقابلے کے لیے، مجھے لفظ مقابلہ بہت برا لگتا ہے اور نہ میں نے کبھی زندگی میں مقابلہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توڑ کے لیے ان چیزوں کو ہٹا کر اصل چیز لانے کے لیے جو طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا ہوگا وہ صحیح علم کا پرچار ہے. صحیح اوتھینٹک حقیقی یقینی علم کو راسخ کرنا، خود بھی رسوخ کے درجے میں لینا اور دوسروں کو بھی یقین کے ساتھ دینا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہ پھیلے گی اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ کبھی طاعون پھیل سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مدینہ میں موت تک مستقل قیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکتا ہو یعنی یہاں آ کر موت تک قیام کر سکتا ہو اسے ضرور مدینہ میں مرنا چاہیے کیونکہ میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ میں مرے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکۃ رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ اس طرح کے حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، مسجد حرام کی اہمیت کچھ کم ہے. اس سے مراد اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اپنا گھر بار اور اپنا سب کچھ، تو وہ ان کے لیے بہت دکھ کی بات تھی. ہیومیلیشن تو الگ، لیکن اس کے علاوہ جو ایک اپنے وطن سے، اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ دنیا بہت ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہے تو وطنوں کی محبت ایک قسم کی رہی نہیں. اور خاص طور پر ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور برا بھلا کہتا رہتا ہے. تو ہم ناشکرے لوگ ہیں نا، اللہ نے جو نعمت دی اس کی قدر نہیں کرتے، جو ایک غلط بات ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے. لیکن جن لوگوں کے ہاں وطن کی محبت بہت شدید تھی، خصوصاً عربوں کے ہاں عرب پرستی جو تھی، اور دور جاہلیت میں تو یہ چیز اور بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو بعض کا دل نہیں لگتا تھا، بعض بیمار ہو گئے، بعض کیونکہ انسان تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لیے بھی خاص قسم کی رحمتیں اور برکتیں رکھی، اس کو بھی حرم قرار دیا، اس کے اندر دگنی برکت ڈالی، اس کے پھلوں اور اس کی دیگر چیزوں کی برکت کی دعائیں ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وفات تک اپنا مرکز و مسکن رکھا اور اسے اپنے لیے اختیار کیا تاکہ وہ جگہ جس نے پناہ دی وہ دنیا میں ایک ممتاز جگہ قرار پائے. مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صبر على لأوائها كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے مدینہ کے قیام میں مشکلات اور مصائب پر صبر کیا قیامت کے روز میں اس کی گواہی دوں گا، یا فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا. اس سے پچھلی حدیث کی بھی وضاحت ہو گئی
کہ جیسے اس دور میں بھی جو لوگ نئے نئے وہاں گئے تھے ان کو آب و ہوا بعض کو راس نہیں آئی تھی، مستقل بیمار رہے کچھ لوگ. اور اسی طرح ہر دور میں جب لوگ جاتے ہیں اور خصوصاً حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بسا اوقات مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں صبر کی تلقین کی گئی کہ جو بھی وہاں صبر کرے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے، اسے مشکل پیش آتی ہے تو بے صبری کا یکدم مظاہرہ کرتا ہے، ہم کو تو بہت ہی پریشانی ہو گئی اور ہم کو تو جگہ نہ ملی اور یہ تکلیف ہو گئی، وہ تو ہو گئی، اب اس کا ذکر بار بار نہ کریں، کیونکہ تکلیفوں کو بار بار مینشن کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی ایک ناشکرا پن ہوتا ہے. ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے. مدینہ منورہ میں قیامت تک اہل ایمان باقی رہیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لا یأرز الى المدینہ کما تأرز الحیۃ الى جحرها رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ پھر آ کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیں سانپ جب چلتا ہے تو کتنا لمبا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بل میں آتا ہے تو کس طرح لپٹ کے سمٹ کے کنڈلی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی مدینہ سے پھیلا تو مدینہ سے، مکہ سے جب لوگ مدینہ آئے اور یہیں ریاست بنی اور یہیں سے پھر آگے دنیا میں پھیلا، تو پھر قیامت کے قریب سب دنیا سے ختم ہوتے ہوتے پلٹ کر وہیں سمٹ جائے گا اور وہاں باقی رہے گا. مدینہ منورہ کے پہاڑ احد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، حالانکہ وہاں پر آپ کا دانت شہید ہوا اس کے قریب اور 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن آپ نے اس جگہ کو منحوس قرار نہیں دیا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر اخدمه فلما قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدأ له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا. خیبر میں آپ کی خدمت کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس لوٹے. احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی انسانوں کے علاوہ جگہوں سے محبت بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جگہیں بھی انسانوں سے محبت کرتی ہیں، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ جگہیں ان کو یاد کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے لیے ایک درخت کے تنے کو کافی عرصے تک استعمال کیا. پھر جب حالات بہتر ہوئے تو آپ نے اس کی جگہ نیا ممبر جب وہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس تنے کی آہیں سن رہا ہوں، یا انینن کہ یہ آہیں بھر رہا ہے، رو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خطبہ دیا کرتے تھے اور اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور دوسرا ممبر اختیار کر لیا. مدینہ منورہ کی کھجور اجوا جنت کا پھل ہے جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے. جنت کا پھل سے مراد کیا ہے کہ اس کی جو اصل ہے یہ گٹلی یا بیج وہاں سے آیا ہوگا، پھر زمین میں اگایا گیا، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی کئی سال تک 100 سال سے بھی زیادہ شاید یہ پھل دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی 100 سال تک اس کا پھل جو ہے وہ آتا رہتا ہے. یہ بھی بہترین درخت ہے کھجور کا. اب آپ کہتے ہوں گے کہ زہر سے علاج تو سمجھ میں آتا ہے، جادو سے علاج کیا؟ تو جادو کے اثرات روح پر ہوتے ہیں، اور اس طرح کی غذا جو انسان کو خوشی بخشے یا جسم کو صحت بخشے تو قدرتی طور پر وہ روح تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جادو کے اثر سے بھی روح پہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جسم پر بھی سرایت کرتا ہے. جب انسان کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جسم صحت مند ہوتا ہے اور وہ دفاع کر لیتا ہے کس کا؟ اس روحانی اثر کا بھی، جو کسی بھی قسم کے نیگیٹو اثر کا. ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے نا اندر. اور یاد رکھیے کہ اس کھجور کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں بنتی.
پیسٹ بن کے جسم سے نہیں نکلتی، جسے فضلہ کہتے ہیں. حضرت انساد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر رواہ البخاری. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس روز صبح کے وقت 7 عدد عجوہ کھجوریں کھائے گا اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں. مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت سے ثابت نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ وہ جب مدینہ میں گئے تو انہوں نے جوتے اتار دیے کیونکہ شدید گرمی تھی. تو ان کے مرید ساتھ تھے، انہوں نے آگے آگے چادریں بچھائیں اور اس پر وہ چل کر مسجد تک پہنچے. اب آپ خود سوچیں کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی. جو چیز سنت سے ثابت نہیں، نیکی نہیں، اس کو ہم خود ساختہ طریقے سے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر اسے سنت بنا لیتے ہیں. تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو صحابہ کرام پیچھے نہ رہتے. مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں خاص طور پر یہ جو ہے نا بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ درست نہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. ورنہ یہ جو دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ تو کسی بھی بستی میں داخل ہوتے وقت آپ ایک عادتاً پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی آپ اس کو پڑھیں گے.